جہاں پر بورڈنگ اسکول بھی ہو, جہاں پہ اسپورٹس بھی سکھایا جا رہا ہو, کریٹیکل تھنکنگ بھی دکھائی جا رہی ہو, ملٹی میڈیا سپورٹڈ کلاس رومز ہوں. اس کے علاوہ ہوم ورک کے نام پہ بچوں کو گدھا بنا کے پیچھے وزن لاد کے نہ بھیجا جائے. وہ آپشن جب نہیں ہے تو میں یہ اس ریاست کے فیلئر کے باعث مدرسے کی طرف جاؤں گا نا, اور وہی تو وہ چاہتے ہیں. ساؤتھ پنجاب میں ضیاء صاحب نے سسٹمیٹیکلی انشور کیا کہ 7,000 مدرسہ بنایا ود ان اے فیو ڈیکیڈس, اور اسی لیے کہ یہ جو پراکسی وارز ہیں دوسرے بارڈر پہ بھی اور اس پہ بھی, دونوں پہ, یہ جا کے ساؤتھ پنجاب کے لوگ لڑیں. میں نے اس دن کسی کو بتایا کہ ساؤتھ پنجاب میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا نام 4 شیڈیول میں ہے, ابھی تک انہوں نے کہا ہیں ہم نے تو آج تک نہیں سنا. میں نے کہا اسی لیے ہے کہ ان کو شروع سے ان تنظیموں میں شامل کروا کے جہاد کی ٹریننگ دینے کے لیے لگا رہے تھے آپ, اور وہ اب آ کر ایک دینی تعلیم جس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو دین کا علم دیتے, وہ اس اینگل سے سکھا رہے ہیں کہ یہ ہماری فورن پالیسی اپلائی کرے گا. اب بتائیں یہ دین کی سروس ہے یا غداری ہے دین سے؟ کہ میں ایک اس اپروچ کے ساتھ دینی مدرسہ کھول رہا ہوں کہ یہاں سے بارودی نوجوانوں کو نکالنا ہے جو بازاروں میں پھٹیں گے جا کے, تو کیا یہ سروس ہے دین کی؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگ جو کل کو ہم پہ فتوی بازی کرتے ہیں یہ اس بات پہ کرتے ہیں کہ خلاف بولتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کی فاؤنڈیشن کا مقصد کیا تھا. اگر تو اس کی فاؤنڈیشن اس لیے ہو رہی تھی کہ آپ نے لوگوں کی دینی سمجھ بوجھ کو بہتر بنانا ہے, تو پھر یہ معاشرہ نہ بنتا جہاں عورت ایک لباس پہن کے نکلی اور سب ٹوٹ پڑے کیونکہ حلوہ لکھا ہوا تھا اوپر. یہ اسی طرح بنا ہے معاشرہ کہ آپ کا ایجوکیٹ کرنے کا پرپز ہی نہیں تھا. آپ کا صرف یہ تھا کہ بس جاؤ ادھر جا کے افغان بھائیوں کو بچاؤ, ڈالر ہماری جیب میں آئیں گے, تم جا کے مرو ہمارے لیے. یہ جے آئی کی فلمز بنی ہوئی ہیں جس میں ایک پشتون بچہ جا رہا ہے اور جا کے ٹینک کے نیچے اپنے آپ کو اڑا رہا ہے. وہ گلوریفائی کر رہے تھے اس کو کہ پشتون تو بنا ہی اس لیے کہ پھٹے گا جا کے ٹینکوں کے آگے. اور جب انہیں کہو کہ ان کو سسٹمیٹیکلی آپ نے ریڈیکلائز کیا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو ہماری فیتھ کے خلاف بات کر دی. میں نے کہا پھر آپ لاہور سے بھرتی کریں نا بندہ, لگائیں کیمپ اسلام آباد میں ادھر F7 میں کہ ادھر آؤ اور ہم سے لو یہ چیز اور جا کے لڑو. لگاؤ ادھر کیمپ, پھر ثابت کرو کہ آپ سب کے ساتھ برابر سلوک کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ وہاں پر اگر آپ نے انشور کرنا ہے کہ وہاں پر خواتین کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ نہ ہو جو کہ ہو رہا ہے. میں نے خود دیکھا ہے, میں وہاڑی سے لے کے مظفر گڑھ تک جاؤں, پورے رستے میں خاتون نظر نہیں آتی. پبلک اسپیسز آر بینڈ فار دیم, اینڈ یو نو ڈومیسٹک وائلنس از سو نارملائزڈ کہ لوگ کہتے ہیں تو بندہ ہی نہیں ہے اگر تو نے چپیڑ نہیں ماری بیوی کے منہ پہ. ہمارے تو وہاں پہ ایک پولیٹیکل کنٹیسٹنٹ بھی تھا, اس کی بیٹی نے شادی کر لی کسی سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ اپنی مرضی سے. ووٹر نے کہا پہلے قتل کرو پھر ووٹ مانگنے آنا, کیا اس نے, اور پولیس نے بھی کہا کہ یار ہے غیرت مند لگا ہے صحیح. تو یہ چیز ہے کہ یہ ساری باتیں اگر آپ وہاں جا کے اس ببل سے نکل کے دیکھیں گے نا کہ بیسیکلی جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ حق اور باطل کی ہو رہی ہے, مسائل کیا ہیں لوگوں کے جا کے دیکھ کے آئیں. جب تک یہاں پر ریاست کی جو جواز تھا ہم سے ٹیکس لینے کا, اس کا آگے سے ہمیں رزلٹ نہیں دیں گے, خواتین کو ڈس انفرنچائز رکھیں گے, تب تک آپ اس سسٹم کو بوائک آؤٹ کریں کیونکہ یہ فراڈ ہے آپ سے. لاسٹ کوسچن آئی تھنک. I think that's the last question from me.